طائف سے واپسی کے بعد مکے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ نخلا، وہاں پر آپ نے چند دن قیام کیا۔ وہی کا یہ واقعہ ہے کہ ایک روز آپ کھڑے ہوئے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، جس میں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی۔ ایک جگہ ہے نصیبین، وہاں کے 7 جنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، اور انہوں نے جا کر اپنی قوم میں اطلاع دی کہ ہم نے ایک چیز سنی ہے۔ اس کو قرآن نے 26ویں پارے میں تذکرہ کیا، وَإِصْطَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا إِلَى آخر الآیات۔ چونکہ جنات جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، ان کو آسمانوں پر جانے میں بڑی دشواریاں پیش آ گئی، تو وہ لوگ پریشان تھے کہ بھی کیا ہوا کہ ہم پہلے آسمانوں میں جاتے تھے، سن کر آتے تھے، اب ہمیں مار پڑ رہی ہے۔ تو وہ دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے تھے۔ انہی دنوں میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں قرات پڑھتے ہوئے سنا اور جا کر بتائے۔ پھر اس کے بعد جنات دوبارہ آئے اور ایمان لایا، وہ ایک تفصیلی واقعہ۔ اس کے بعد زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے قریب پہنچے، تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ کیسے ہم مکے میں داخل ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا مکے کے ایک آدمی اخنس بن شریح نامی کے پاس کہ تم ہمیں اپنی حمایت دو تاکہ ہم مکے میں آ سکیں۔ اس نے کہہ دیا کہ میں نہیں دے سکتا، اس لیے کہ پھر قریش سے دوسرے مکے والوں سے میرے تعلقات بگڑ جائیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آدمی عمرو بن سہیل کے پاس پیغام پہنچا، اس نے بھی کہہ دیا کہ میرا فلاں قبیلے کے ساتھ مسئلہ ہے، میں آپ کو پناہ یا حمایت نہیں دے سکتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھجوایا، تو اس نے کہا آپ ضرور تشریف لائیے، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنے بیٹوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو کہا کہ کعبے کے آس پاس تم لوگ کھڑے رہو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آ رہا ہوں، اگر کسی نے کچھ کہا یا کچھ بات ہوئی تو ہم چھوڑیں گے۔ تو مطعم بن عدی کی پناہ دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم تشریف لائے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ کعبے کے متولی کے خاندان کے فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں صادق اور امین کہا جاتا ہے، ان کے اپنے شہر میں اپنے حرم میں آنے کے لیے آج دوسروں کی پناہ لینے کی ضرورت۔ یہ جو تکالیف ہیں، یہ جو آزمائشیں ہیں، یہ کیا چھوٹی آزمائش ہے؟ ذرا آپ سوچئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو برداشت کیا اللہ کی خوشنودی کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، امت کو جو ہے متحد رکھنے کے لیے۔ یہ سب واقعات کو اگر ڈیٹیلز میں جا کر پڑھیں، اس کے پیچھے کی چیزوں کو دیکھیں، تب اندازہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا اوذیت فی اللہ ما یوزی احد، مجھے جتنی تکلیف اللہ کے راستے میں دی گئی ہے اتنی کسی کو نہیں دی گئی، یہ سمجھ میں آ گیا۔ خوفت فی اللہ ما یخوف فی احد، جتنا مجھے ڈرایا گیا ہے اتنا کسی کو آج تک اللہ کے راستے میں نہیں ڈرایا۔ بہرحال مطعم بن عدی نے پناہ دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ تشریف لائے، آپ نے طواف کیا، دوگانہ ادا فرمایا، اور آپ جو ہے اپنے گھر گئے، اور مطعم بن عدی نے اعلان کیا کعبے کے پاس کہ بھئی
میں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ دے رکھی ہے، اگر کسی نے کچھ کیا تو پھر میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ اس طرح کی بات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے گھر گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے اس احسان کو یاد رکھا۔ بدر کی لڑائی میں جو 70 بڑے سردار پکڑے گئے تھے، اس موقع پر فرمایا اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور ان کے سلسلے میں کچھ بات کرتے تو میں ان کی بات کو فوراً مان لوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ تو طائف سے واپسی کا یہ واقعہ ہوا۔ آگے کچھ اور واقعات ہیں، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حالات سے گزر چکے تھے، اور اللہ کے یہاں اصول ہے جو حالات سے گزرتا ہے ان پر انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ وہ بارشیں اور وہ انعامات کا سلسلہ آگے کے واقعات میں آئے گا۔